اس لیے کہ جب پیدا اس نے کیا ہے تو رزق دینے کی ذمہ داری، مگر یہ ذمہ داری آج کل ہم لوگوں نے خود لے لی. یار تم نماز میں نہیں آتے، کہاں ٹائم ملتا ہے بابا، دکانداری سے فرصت ہے. خدا کو بھول گئے لوگ، فکر روزی میں خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں. ابے رزق ڈھونڈ رہے ہو اور رزاق کو بھول گئے. اچھا اللہ نے بنا تو دیا، اب آئیے اب موضوع کی طرف آ جائیے. اللہ نے بنا تو دیا، پیدا تو کر دیا. اچھا کیا بنا دینا کافی ہے؟ یہ مسجد بن گئی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت. اب اگر مینٹیننس نہ ہو، اس کو مینٹین نہ کیا جائے، اس پر دھیان نہ دیا جائے، اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہ کیا جائے، اس کی ضرورت کو پورا نہ کریں، کتنے دن رہے گی؟ تو بنانا، لیکن بنانے کے بعد اس کو بچانا یہ بھی ضروری ہے نا. تو انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو مولا پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا؟ نہیں. اگر ہم نے پیدا کیا ہے تو اس کو بچانے کے لیے اور اس کی سیفٹی کے لیے، اس کے تحفظ اور اس کے قیام اور دائم رکھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. توجہ چاہوں گا، اگر اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو رزق کون دے گا؟ اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو بھوک کون مٹائے گا؟ اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کون کرے گا؟ اللہ نے اسی لیے تو قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری پروردگار کی نہ ہو. اگر اس نے پیدا کیا ہے تو روزی دینے والا بھی وہی ہے. اس نے پیدا کیا ہے تو رزق عطا کرنے والا بھی وہی ہے. اگر اس نے تمہیں دنیا میں جنم دلوایا ہے تو اب تمہارے رزق کی ذمہ داری اسی کی ہے. وہ جو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے اور جہاں چاہے اتنا رزق عطا کرے. میں اور تفصیل میں لے جاؤں گا آپ کو دھیرے دھیرے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے تو رزق ایک ہی سمجھا ہے نا. کیا ابھی تقریر بعد جو کھائیں گے اس رزق کے لیے تو ساری مارا ماری ہو رہی ہے. ہم نے اسی کو رزق سمجھا، بس کھانا کھا لو یہی ہمارا رزق ہے. یہی رزق ہے؟ کھانا ہی رزق ہے؟ نہیں. اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے، توجہ رہو ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا. اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کی صلاحیت اور اس کی استعداد اور اس کی کیپیسٹی کے مطابق اسے رزق دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے. اگر آپ کہیں کہ بریانی اور پلاؤ یہی رزق ہے، ایک مہینے کے بچے کو کھلاؤ، کھلا سکتے ہیں؟ کیوں؟ ابے رزق ہے تو کھلانا. نہیں، ابھی کھانے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر اس کا رزق کیا ہے؟ دودھ. وہ کون دے رہا ہے؟ ماں کی چھاتی میں اللہ نے اتارا کہ نہیں؟ ایک ماں کی چھاتی میں بچے کے لیے دودھ اتارنے والا کون ہے؟ ارے وہ تو دنیا میں آنے کے بعد دودھ اتارا نا، لیکن جب بچہ ماں کے شکم میں تھا وہاں پرورش کرنے نہ کوئی اور غذا کی ضرورت، ماں کے خون سے پرورش کرنے والا کون؟ تو ماں کے شکم میں بچہ تھا، اس کی صلاحیت جو تھی اس کے مطابق ماں کے شکم میں رزق دیا. جب دنیا میں آیا تو دودھ کی شکل میں رزق عطا کیا. جب بڑا ہوا پھر اس کے رزق بدلتے چلے جا رہے ہیں.
جوان ہو گیا تو رزق کچھ اور ہے، پھر جب ادھیڑ ہوا اب رزق کے تبدیلی شروع ہو گئی. ہر دور میں، ہر پیریڈ میں، ہر طرح سے رزق دینے والا پروردگار ہے. اچھا ایک بات اور بتا دیں، اللہ نے صرف بھوک ہی نہیں بنایا ہے، جو چیز اس نے پیدا کی ہے. اگر آنکھ پیدا کیا ہے تو آنکھ کا رزق کچھ اور ہے، کان کا رزق کچھ اور ہے، زبان کا رزق کچھ اور ہے، دماغ کا رزق کچھ اور ہے، دل کا رزق کچھ اور ہے. اسی طرح آپ اپنے پارٹس کو دیکھیں اور جس پارٹس کو آپ ہی بتائیے نا، آپ کھانا کھاتے ہیں نا، بولو یار کھانا کھاتے ہیں، اس میں وٹامن بھی ہے، وٹامنس ہے، پروٹینس ہے، منرل ہے، سب کچھ ہے نا. وٹامن بی، وٹامن سی، وٹامن ڈی، وٹامن B12، وٹامن 70، وٹامن B17 سب ہے، وہ سب اندر جا رہا ہے. سب پارٹس کے رزق الگ الگ ہیں اور اللہ سب کو پہنچا رہا ہے. جس کو وٹامن چاہیے وٹامن ملا، جس کو یعنی منرل چاہیے منرل ملا، جس کو بی چاہیے بی ملا، جس کو سی چاہیے سی ملا، اور جسے گلوکوز چاہیے دماغ کو اسے گلوکوز بھی دے رہا ہے. ہر چیز کو اس کا رزق الگ الگ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ سائنس پڑھنے والے بچوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہر چیز کے لیے رزق الگ. خالی پروٹین سے کام نہیں چلے گا، وٹامن بھی چاہیے، وٹامن اے بھی چاہیے، وٹامن بی بھی چاہیے، وٹامن سی بھی چاہیے، وٹامن ڈی بھی چاہیے. یہ ساری چیزیں ریکوائرمنٹ ہے. ہڈیوں کے لیے بھی رزق ہے، مشلز کے لیے بھی رزق ہے. جب باڈی بنی ہے تو ہر ایک کا رزق الگ الگ، اور ہر طرح کے رزق کا پہنچانے والا وہ ہے. ہر طرح کے رزق کا پہنچانے والا وہ ہے. میں اپنے موضوع تک آ گیا. میں آج اپنے موضوع تک آ گیا. جو میں نے تلاوت کیا تھا اس کا ترجمہ بھی میں نے نہیں کیا، آج ترجمہ کروں گا. اور یہ رزق کی بات آ گئی، تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. کل انشاءاللہ اس سے زیادہ تفصیل پر گفتگو ہوگی. اللہ فرماتا ہے والذین ہاجروا. اب موضوع سنیے، ٹاپک. وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وہ لوگ جو مائگریٹ کیے، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. مکہ سے سرکار مدینہ آئے، ہجرت. صحابہ مکہ سے حبشہ گئے، ہجرت. ایک جگہ سے منتقل ہو کر دوسری جگہ جانا، ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونا، ہجرت. لیکن ہجرت کے معنی ٹرانسفر ہے. ہجرت کے معنی ٹرانسفر ہونا، چلے جانا. مگر مجھے ایک بات بتائیں، خالی ہجرت کا مطلب یہ نہیں ہے. ایک ہے ہجرت مکانی، ایک ہے ہجرت زمانی، اور ایک ہے ہجرت حالی. مکان تبدیل کرے ہجرت مکانی، جگہ تبدیل ہو ہجرت مکانی. اور اگر زمانہ تبدیل ہو کہ اس زمانے سے اس زمانے میں آ گئے، یہ ہجرت زمانی. اور اگر حالت اور کیفیت بدل جائے، یہ ہجرت حالی. تمہاری حالت بدل گئی. قرآن نے فکس نہیں کیا کہ جو مکانی ہجرت کریں، نہیں. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کریں. اب وہ ہجرت مکانی ہو، ہجرت زمانی ہو، یا کیفیت بدلنے والی ہجرت ہو، مطلب گنہگار تھا نیک بن گیا،
بدکار اور سیاہکار تھا، پرہیزگار بن گیا، نافرمان تھا، فرما بردار بن گیا، گناہوں میں ملوث تھا، توبہ کر کے اللہ کا فرما بردار بن گیا، بے نمازی تھا، نمازی بن گیا، بے روزے دار تھا، روزے دار بن گیا، یعنی اس کی حالت پہلے کی حالت سے بدل دیا، ظلمت سے نور کی طرف، اندھیرے سے روشنی کی طرف، کفر سے اسلام کی طرف، گنہگاری سے پرہیزگاری کی طرف، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جس نے یہ ہجرت کی اللہ کے لیے اور اللہ کی راہ میں، اب اللہ فرماتا ہے ثم قتلوا او ماتوا، توجہ، ثم قتلوا او ماتوا، یعنی ہجرت کرنے کے بعد، نیکی کی طرف آنے کے بعد، اسلام کی طرف مائگریٹ ہونے کے بعد، اللہ کی طرف پلٹنے کے بعد، توبہ کر کے نیکی کے راستے پہ آنے کے بعد، ثم قتلوا، چاہے قتل کر دیا جائے، او ماتوا، یا مر جائے، اپنی موت مرے، اللہ فرماتا ہے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اس کے مرنے کے بعد اور اس کے قتل ہونے کے بعد بھی ہم اسے رزق دیتے رہیں گے، اس کا رزق رکنے والا نہیں ہے، اس کا رزق بند نہیں ہوگا، بلکہ اس کا رزق جاری رہنے والا ہے، ہم رزق عطا کرتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی، قتل ہونے کے بعد بھی، اگر مارا گیا تب بھی ہم رزق جاری رکھیں گے، اور اگر اپنی موت مر گیا تب بھی اس کا رزق جاری رہے گا۔ ان اللہ لہو خیر الرازقین، اور اللہ تو بہترین رزق دینے والا ہے، اللہ سے بہترین رزق دینے والا کون ہے؟ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے، آج میں نے وہ ترجمہ بھی کر دیا، اور انشاءاللہ العزیز کل سے ہم رزق کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس آیت پہ جس کو ہم نے سرنامہ سخن قرار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ جب پیدا اس نے کیا ہے تو رزق دینے کی ذمہ داری، مگر یہ ذمہ داری آج کل ہم لوگوں نے خود لے لی، یار تم نماز میں نہیں آتے، کہاں ٹائم ملتا ہے، بہت دکانداری سے فرصت ہے، ارے یار روزہ نہیں رکھتے، ارے دن بھر مارکیٹ میں گھومنا پڑتا ہے، بال بچے پالنا ہے، خدا کو بھول گئے لوگ، فکر روزی میں خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں، ابے رزق ڈھونڈ رہے ہو اور رزاق کو بھول گئے، وہ تو ایسا رزق دینے والا ہے، ایسا رزق دینے والا ہے جو سمندر کی تہوں میں بیٹھے ہوئے معذور کیڑے کو بھی روزی پہنچاتا ہے، اسے بھول گئے، جو جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، بلوں کے اندر بسنے والے کیڑے مکوڑوں کو روزی دیتا ہے، اور اس کو بھول گئے، روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بعد میں بولے بابا دھندا مندہ ہو گیا، تو وہ نہیں ہے، کیونکہ دھندے کو خدا بنا لیا، دھندے کو سب سمجھ لیا ہے، ارے جو روزی دینے والا ہے وہ جب روزی دیتا ہے تو اس کے دینے کا انداز عجیب و غریب ہے، اس لیے اگر چاہتے ہو کہ روزی کے دروازے ہر چاروں طرف سے کھلے رہیں، ہر طرف سے برسے روزی اور رزق، رزاق سے معاملہ سدھار لو، اس سے اپنے معاملات کو درست کرو، خدا کی قسم گھر بیٹھے بند کمرے میں روزی عطا فرمانے والا ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ سے بہتر کون ہے رزق دینے میں؟ وہ جب روزی دینے پر آتا ہے اور رزق دینے پر آتا ہے، تو جب ماں کے پیٹ میں تمہیں رزق دے رہا تھا تو کیا دنیا میں تمہیں روزی نہیں دے گا؟ مگر شرط یہ ہے، ہر دنیا کے الگ الگ شرائط ہیں، ماں کے شکم میں تھے تو شرطیں کچھ اور تھیں، ماں کے شکم سے باہر آئے تو شرطیں کچھ اور ہے،
اس دنیا میں عالم اسباب میں ہو، اس کی شرطیں کچھ اور ہیں. عالم برزخ میں گئے، وہاں کی شرائط کچھ اور ہیں. عالم محشر میں پہنچو گے، وہاں کی دنیا اور اس کی شرائط کچھ اور ہیں. اور ہر جگہ کے لیے رزق دینے والا میرا پروردگار رب العالمین ہے. وہ ہر چیز کو رزق عطا فرما رہا ہے. وہ بہترین رزاق ہے. خدا کی قسم اسی سے رابطہ کریں، اسی سے لو لگائیں. وہ تمہیں بھی رزق دے گا، تمہاری نسلوں کو بھی رزق عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.